ایک بہت ہی خوبصورت نئی ویب سیریز لے کر آئے ہیں. لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, کہاں جمع ہوں گے, کیسے جمع ہوں گے, حساب کب شروع ہوگا, اسکیل کیسا ہوگا, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, تارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا ہے؟ آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بہت ہی خوبصورت نئی ویب سیریز لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے قیامت کے بعد, آفٹر ججمنٹ ڈے. ہم نے ایک اور ویب سیریز پہلے کی تھی جس کا نام تھا قیامت کی نشانیاں. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھیے, قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا. اور ہم بہت کیوریس ہوتے ہیں, بعض اوقات بڑا ہمیں تجسس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد کیا ہوگا, لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, کہاں جمع ہوں گے, کیسے جمع ہوں گے, حساب کب شروع ہوگا اور کن لوگوں کا حساب ہوگا, اور کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو حساب سے بچ جائیں گے, کون کون اللہ کی بارگاہ میں شفاعت یعنی سفارش کرے گا, میزان یعنی اسکیل کیسا ہوگا, پل صراط یعنی برج آف صراط پر لوگوں کی کیا کنڈیشن ہوگی, کیا کیفیت ہوگی, لواء الحمد کیا ہے, حوض کوثر کیسا حوض ہے, اور بھی بہت کچھ آپ جانیں گے اس ویب سیریز میں. آخرت کے حوالے سے درست عقائد, اور ان درست عقائد کو جاننے اور اپنی اسلامک نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اسٹارٹ سے اینڈ تک ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا. آج اس ویب سیریز کا ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے, اور انشاءاللہ جیسا میں نے بتایا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی, ڈسٹرائے ہو جائے گی, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, تارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے. پھر ملک الموت, جی ہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے الہی جسے تو نے چاہا اس کے علاوہ سب زمین و آسمان والے فنا ہو چکے ہیں. یعنی چند یوں سمجھیے کہ افراد کے علاوہ باقی دنیا میں سب دنیا سے جا چکے ہوں گے, سب کو موت آ چکی ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا ہے, حالانکہ وہ خوب جانتا ہے. ملک الموت عرض کریں گے اے میرے رب تو باقی ہے, عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں, اور جبرائیل اور میکائیل اور میں یعنی حضرت اسرائیل کہیں گے میں باقی ہوں. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے فوت ہو جائیں تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے, تو ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب اب تو باقی ہے, اسرافیل اور میں باقی ہوں. پھر رب عز و جل کے حکم سے عرش حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے گا, اور پھر ارشاد فرمائے گا اسرافیل بھی فوت ہو جائیں تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے, ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب تیری ذات باقی ہے جسے موت نہیں آنی, اے اللہ میں باقی ہوں. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو, میں نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا تم نے اسے دیکھ لیا, کیونکہ اب تو کوئی نہیں تھا نا جس کی روح قبض کرنی ہے, تو ارشاد ہوگا اب تم فوت ہو جاؤ. چنانچہ ملک الموت علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے. اب ایک اکیلا اللہ پاک باقی ہوگا. ناظرین اب رب تعالی سبحان اللہ, اب جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا نا, اگر اس کو غور سے سنے تو واقعی وہ گوس بمس یعنی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اب دنیا میں کوئی نہیں ہے, صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے, اور وہ 3 بار یہ اعلان فرمائے گا, وہ ارشاد فرمائے گا, ایک کوسچن گویا فرمائے گا انا الجبار لمن الملک اليوم, میں جبار ہوں, آج کس کی بادشاہی ہے. مگر nobody there to answer that question, اس دن تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا نا. پھر خود رب تعالیٰ جواب ارشاد فرمائے گا, اور کیا فرمائے گا للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے, یعنی سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج لوگ کر و فر اور نما بعض اوقات تو جیتے ایسے جیسے مرنا نہیں ہے, لیکن یہ اعلان بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا, صرف رب تعالیٰ کی ذات ہوگی. اب کیا ہوگا, سب سے آخر میں جس ہستی کو موت آئے گی وہ مخلوقات کی روح قبض کرنے والے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. اس کے بعد رب تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا, آسمانوں کو بدل دے گا, اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا کہ اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا, ٹوٹل اسٹریٹ زمین ہوگی.
پھر اللہ پاک کے حکم سے مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلی والی زمین میں تھی، یعنی جو پہلے زمین میں دفن تھے وہ اس زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور جو باہر تھے وہ اس پر بھی باہر رہیں گے، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو دفن نہیں کیا جائے گا، وہ تو قیامت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ دنیا میں لوگ ہوں گے وہ اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ اس نئی زمین پر آ جائیں گے۔ یہ زمین بالکل اسٹریٹ ہوگی، اور ایسی اسٹریٹ ہوگی کہ زمین کے کونے پر بھی اگر کوئی رائی کا دانہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا، ٹوٹلی اسٹریٹ زمین ہوگی۔ اب اللہ کریم آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، یہاں تک کہ مخلوق پر پانی 12 ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم باڈیز کو اگنے کا حکم دے گا۔ کمال دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، اب باڈیز جو ہیں وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگ جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ وہ تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ فرمائے گا زندہ ہو جائے، تو عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے والوں میں یہی فرشتے ہوں گے۔ پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک روحوں کو بلائیں گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو، ایمان والو مبارک ہو۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی۔ اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مارے۔ بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ پس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی، اور ناک کے جو ہولز ہوں گے نا، ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کر جائیں گی۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ ویورز کیسی معلومات ہے، سنتے ہیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پھر سے وہ لوگ زندہ ہوں گے۔ ذرا غور کریں نا کہ دو نفخوں یعنی دونوں سوروں کے درمیان، یعنی ایک سور وہ جس میں سب کو موت آ جائے گی، اور دوسری سور جس میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ خیر وقفہ جتنا بھی ہو، لیکن ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہوگا، باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی، باڈی کے ٹائنی پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرے زمین کے پارٹیکل کے ساتھ مل چکے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ انسان کی ہر چیز گل جاتی ہے سوائے عجب الضم کے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بروز قیامت اسی ہڈی پر مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ عجب الضم کے لفظی معنی ہے دم گچھ، عجب کے معنی ہے اصل، اور ضم کا معنی ہے دم۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ، دیکھیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، انسان اسی پر بیٹھتا ہے، یہ باقاعدہ پلر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے دیوار کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ اگر یہاں یہ ہڈی مراد ہے تو حدیث کے معنی پھر یہ بنیں گے کہ یہ ہڈی جلد فنا نہیں ہوتی، اور مٹی 100 سال کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرتی یعنی گلاتی ہے۔ اور اگر اس سے مراد ہے اجزائے اصلیہ جو انسان کے جسم کی اصل ہیں تو وہ کبھی نہیں فنا ہوتے، اور یہ ایسے باریک کمپوننٹس، ایسے باریک اجزاء ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے۔ عربی میں انہیں اجزائے لا یتجزا یعنی انڈیویزبل کمپوننٹس، یعنی سمجھے کہ یہ ختم نہیں ہوتے، انہیں یہ کہا جاتا ہے۔ انسان چاہے جہاں بھی چلا جائے، جس بھی حالت میں ہو، مگر یہ کمپوننٹس ویسے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ غذا اور خون میں بھی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ انہی اجزاء سے انسان پہلے بھی بنا تھا اور آئندہ بھی بنے گا۔ دیکھیں نا آج کل ڈی این اے کی بات ہوتی ہے، بالکل مرے ہوئے کتنا سال ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو کئی سال پرانے ڈھانچے ملتے ہیں، تو اس کے میڈیکل کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا تھی، موت کا سبب کیا تھا۔ تو جب اتنی ساری آج سائنس نے ترقی کر لی ہے جو 100 سال 200 سال بعد کے بعد ڈھانچوں پر تحقیق کر لیتی ہے، تو وہ تو خالق کائنات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے کہ کچے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کا بروز قیامت حشر ہوگا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، پھر ان کا گوشت مچھلیاں نوچ لیتی ہیں، پھر ان میں سوائے چمکتی ہڈیوں کے کچھ نہیں رہتا، پھر سمندر کی موجیں ان ہڈیوں کو الٹا پلٹا رہتی ہیں، الٹتی پلٹتی رہتی ہیں تاکہ انہیں خشکی پر ڈال دیتی ہیں، پھر وہ ہڈیاں ایک عرصے تک وہاں پڑے رہنے کے سبب گل سڑ کر خستہ اور پارا پارا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وہاں سے اونٹوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ انہیں کھا کر چل پڑتے ہیں اور پھر مینگنیوں کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور ان مینگنیوں کو اٹھا کر ان سے آگ جلا کر انہیں بھی راکھ کر دیتے ہیں، پھر ہوا چلتی ہے اور اس راکھ کو زمین پر بکھیر دیتی ہے۔
اب ناظرین اتنا کچھ ختم ہو گیا، یعنی اتنی صورتوں میں وہ جسم بدل گیا، اب راکھ بھی ہو گیا، راکھ بھی اڑ گئی ہوا کے ذریعے. مگر اب کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا نا، تو یہ راکھ ہو جانے والے لوگ اور قبروں میں دفن لوگ سب نکلیں گے. اللہ سب کو پھر باڈی کی شکل دے گا، ان میں روحیں داخل ہو جائیں گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں گے، اے گلی سڑی ہڈیوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی کھالوں اور بکھرے ہوئے بالوں، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے فیصلہ کر دینے والے حساب کے لیے جمع ہو جاؤ. اب آئیے ہم کچھ اور آگے چلتے ہیں. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ اجسام جیسے دنیا میں تھے نا، ویسے ہی اپنی رنگ اور اوصاف کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ دوبارہ لوٹائے جائیں گے. یعنی بے شک ہزاروں سال ہو گئے قبر میں، لیکن جب وہ اٹھیں گے تو رنگ و نسل بھی وہی ہوگی، ان کے اوصاف بھی وہی ہوں گے. اور قبروں سے اٹھانے کے بعد جو سور پھونکا جائے گا نا، وہ کافی طویل آواز ہوگی. اس سور کا ابتدائی حصہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا اور بعد والا حصہ انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا. چنانچہ سور کا وہ حصہ جو انہیں زندہ کرنے کے لیے ہوگا اسے تو وہ نہیں سن سکیں گے، البتہ سور کا وہ حصہ جو انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا وہ اسے سنیں گے، لسن کریں گے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے بغیر لباس کے، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے. someone will be no foot, someone will be on foot, someone will be on ride. کوئی پیدل ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی سواری پر اکیلا ہوگا، کسی پر 3، 4 یا 10 افراد بھی ہوں گے. جو نان بلیور ہوں گے، غیر مسلمین ہوں گے، انہیں تو میدان محشر لے جانے کے لیے کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو آگ جمع کرے گی. حدیث پاک کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے ایک بار بڑا کمال کا اشارہ فرمایا. نبی پاک نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارا حشر وہاں ہوگا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بلا شبہ تمہارا حشر بیت المقدس میں ہوگا. تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محشر کا میدان سجایا جائے گا نا، وہ بیت المقدس کے قریب، یہ پورا ملک شام ہے نا، اب اس کی بائفرکیشن اب آج کل ہو گئی ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس کے قریب جو ہے یہ پورا میدان محشر سجایا جائے گا. بروز محشر کی زمین کیسی ہموار ہوگی، کتنی پلین اینڈ اسٹریٹ ہوگی. جیسے میں نے بتایا کہ رائی کا ایک دانہ بھی کونے پہ رکھا ہوگا تو وہ دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا. مگر ایک اور امیزنگ بات ہے کہ اس دن جو زمین ہوگی نا، وہ ہماری طرح راک کی یا مٹی کی نہیں ہوگی، کاپر کی ہوگی، تانبے کی ہوگی. اللہ اکبر. اور سورج آج کتنا دور ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق 93 ملین مائلز اوے ہے. جی ہاں، 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز. اور اس دن 1 میل کی مسافت ہوگا. آپ امیجن تو کریں گرمی کا عالم کیا ہوگا، یہ کیسے بیئربل کیسے ہوگا. تو ذرا غور کیجئے کہ اتنا ڈسٹنس، 93 ملین مائل کا ڈسٹنس کے باوجود بھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے. لیکن جب کبھی گرمیوں میں ہمارا چہرہ اس کے سامنے آ جائے اور گرمی کا موسم ہو تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی پشت نہیں، اس کا منہ ہماری طرف ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے گرمی کا عالم کیا ہوگا. اور آج زمین مٹی کی ہے، اس کے باوجود ہم دھوپ میں ننگے پیر زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے. اس وقت کاپر کی زمین ہوگی، سورج اتنا قریب ہوگا تو وہ ہیٹ کتنی ہوگی، وہ ٹیمپریچر کتنا ہوگا. اور اس گرمی اور اس حالت میں سویٹنگ، پسینہ اس کثرت سے نکلے گا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم دیکھیں نا کسی زمین پر پانی ڈالیں تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے، مگر ایک لمٹ تک ایبزارب ہوتا ہے، پھر وہ پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. بتایا گیا اتنا پسینہ نکلے گا کہ پہلے 70 گز زمین اس پسینے کو ایبزارب کر لے گی، مگر اس کے بعد زمین میں اب یہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ وہ کچھ اور مزید جذب کر سکے، ایبزارب کر سکے. اب وہ پسینہ زمین پر اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوگا. اور روایتوں میں آتا ہے کسی کے ٹخنوں تک اس کا پسینہ ہوگا، کسی کی نیز یعنی گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک، اور کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. اللہ اکبر. اور کافروں کے بارے میں آتا ہے، غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کا پسینہ جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور پیاس کا عالم کیا ہوگا، تھرسٹ کا عالم کیا ہوگا. آج جون جولائی کی گرمی میں پانی پی پی کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، مگر قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. ویورز، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی. ہاں، جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی. جیسے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی
اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے۔ جب اسی طرح سب گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے۔ یہ جانور اسی طرح کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک حساب ختم نہ ہو جائے۔ یہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا دن بھاری نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بروز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس قدر بھوکے ہوں گے کہ پہلے کبھی اتنے بھوکے نہ تھے، ایسے بے لباس ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے بے لباس نہ ہوئے، ایسے پیاسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے پیاسے نہ ہوئے، ایسے تھکے ہارے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھکے ہوئے نہ ہوں گے۔ جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا اللہ پاک اسے قیامت کے دن کھلائے گا، جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو پلایا ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن پلائے گا، جس نے اللہ کریم کے لیے کسی کو لباس پہنایا ہوگا رب کریم اسے لباس پہنائے گا، اور جس نے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا اللہ پاک اسے کافی ہوگا، جس نے اللہ پاک کے دین کی مدد کی ہوگی تو اللہ کریم اس دن اسے راحت عطا فرمائے گا۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں، لوگوں کی خدمت کریں، کسی کو کھانا کھلاتے رہیں، کسی کو پلاتے رہیں، پیاسے کو پانی پلا دیا کریں، بے لباس کو لباس دے دیا کریں۔ کیا معلوم یہ نیکیاں قیامت کے دن ایسے کام آ جائیں کہ ہمیں وہاں اللہ کی نعمتیں مل جائیں، ہم اس تکلیف سے بچ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں کہ کچھ باتیں قرآن سے ہوئی ہیں، کچھ احادیث سے ہوئی ہیں، کچھ بزرگان دین کے اقوال ہیں، تو آپ ڈسکرپشن میں وہ ہمارے ریفرنسز بھی لے لیجئے گا۔ اور ناظرین، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری ایک بہت خوبصورت ویب سیریز قیامت کی نشانیاں، جس کو ملینز آف لوگوں نے دیکھا، اگر آپ اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں۔ قیامت سے پہلے کیا ہوگا بڑی ڈیٹیل میں ہم نے کئی ایپیسوڈز میں اسے بیان کیا ہے، تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین، باتیں بہت ساری کرنی ہے آپ سے، لیکن معاملہ بھی تو بہت بڑا ہے نا۔ قیامت کیسے طاری ہوگی اور پھر اس دن لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، یہ تو ابھی پہلی ایپیسوڈ ہے نا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ مختلف لوگ محشر میں جب آئیں گے تو ان کی کیفیات کیا ہوں گی، کنڈیشنز کیا ہوں گی، بڑی امیزنگ باتیں ہیں اس میں، اور یہ بھی جانیں گے کہ کن کن حالتوں میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ہم بات کریں گے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گے، محشر کے میدان میں کن کن کنڈیشنز کے ساتھ آئیں گے۔ آج کی ایپیسوڈ میں یہ بڑی یونیک انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ We will know the different conditions of people who will come on the day of judgment۔ سب سے پہلے جانتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے انداز پر کہ آپ کی حالت مبارکہ کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد کا محشر کے دن کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی فجر طلوع نہیں ہوتی مگر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، یعنی ٹچ کرتے ہیں، اور قبر انور کے گرد جمع ہو کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے، تو یہ واپس اوپر چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 اینجلز، دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور اگلی صبح تک یہی کرتے ہیں، یعنی درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا، مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان 70,000 اینجلز کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، اور وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کر رہے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھایا جاؤں گا، پھر میں بقیع غرقد، یعنی جو گریو یارڈ آف جنت البقیع ہے، ان کے پاس آؤں گا اور انہیں بھی اٹھا کر میرے ساتھ کر دیا جائے گا، پھر میں اہل مکہ کی طرف دیکھوں گا حتیٰ کہ وہ بھی میرے پاس آ جائیں گے، پس میں مکہ و مدینہ والوں کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ موت کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت، اور نہ قبروں میں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چنگھاڑ کے وقت، یعنی سور پھونکتے وقت مسلمان اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے اٹھ رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ لا الہ الا اللہ مسلمان کو اس کی موت کے وقت، اس کی قبر میں اور قبر سے نکلتے وقت انسیت دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں قبروں سے نکلتے وقت دیکھیں گے تو وہ اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوں گے، کوئی لا الہ والحمدللہ کہہ رہا ہوگا اور اس کے کہنے والے کا چہرہ روشن ہوگا، اور کوئی یوں چیختا ہوگا کہ ہائے میری حسرت اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ پاک کے بارے میں کی، اور اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن بھی پروٹیکٹ فرمائے،
حدیث نبوی میں ہے کہ بندے کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی تھی. ذرا غور سے سنیے گا ویورز، یہ بڑی بڑی اہم بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دنیا سے نشے کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں ہوگا، اور جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا. ویورز، ہر وقت جو گناہوں میں مشغول رہتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور اس وقت اگر موت آ گئی تو اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا. تو we have to think about it کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان مراتب یعنی جہاد، حج یا کسی اور نیک کام میں کسی مرتبے پر مرے گا بروز قیامت اسی پر اٹھایا جائے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بے شک مؤذن اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھنے والے بروز قیامت اپنی قبروں سے یوں اٹھیں گے کہ مؤذن اذان کہتا ہوگا اور تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ٹرانسلیشن فرام کنز الایمان، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے ارشاد فرمایا. اب ذرا انٹرپریٹیشن سنیے گا، اس کی وضاحت سنیے گا. فرماتے خدا کی قسم مہمانوں کا حشر نہ تو پیروں پر ہوگا اور نہ ہی انہیں ہانکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جنتی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی. اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے، سونے کی کاٹھی ہوگی اور ان کی لگامیں زبرجد یعنی قیمتی پتھر کی ہوں گی. وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کیسا پروٹوکول ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ اللہ کے مہمان جنتی سواریوں پر جنت کی طرف جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 گروہوں یعنی گروپس کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا. ایک رغبت رکھنے والوں اور ڈرنے والوں کا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو اونٹوں پر 2، 3، 4 اور 10 تک سوار ہوں گے. باقی تیسرے گروہ کو، تھرڈ گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے، آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا حشر چوپایوں پر ہوگا، وہ ان پر سوار ہو کر محشر تک پہنچیں گے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اسی ہسٹوریکل اونٹنی پر بٹھایا جائے گا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے براق پر اٹھایا جائے گا اور میرے دونوں بیٹے سبحان اللہ امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے. حضرت بلال بھی جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر صرف اذان اور 2 برحق شہادتیں دیتے آئیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اگلے پچھلے ایمان والے ان کے ساتھ گواہی دیں گے. چنانچہ جس نے دنیا میں اس گواہی کو قبول کیا تھا اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور جس نے دنیا میں اسے جھٹلایا تھا اس کی قبول نہیں کی جائے گی. ناظرین، یہ تو تھا خاص لوگوں کا احوال. کتنا خوبصورت احوال ہے کہ وہاں بھی وہ امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے. مگر عام مسلمانوں کا بھی قیامت کے دن استقبال ہوگا. حضرت سیدنا عمرو بن قیس ملائی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں ہوگا. اسے ویلکم کرے گا اور اس سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری بو کو معطر اور صورت کو بڑا حسین بنایا ہے. وہ کہے گا دنیا میں بھی تم اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں. جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ. جبکہ جو غیر مسلم ہوگا، نان بلیور ہوں گے، ان کا عمل اس کا استقبال بدترین صورت اور سخت بدبو کے ساتھ کرے گا اور پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں بدصورت بنایا اور تمہاری بو کو انتہائی بدبودار بنایا. وہ کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں. دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہوں گا. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین لوگ غربا ہیں. عرض کی گئی غربا کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنا دین بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. بروز قیامت ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع کیا جائے گا.
ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا بروز قیامت علماء کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہوگا. سنیے گا ناظرین. فرمایا ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہیں. عظیم صحابی ہیں. حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمام علماء کے آگے ہوں گے. علماء آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ جن علماء کے آگے آگے جلوہ فرما ہوں گے وہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے علماء ہوں گے. اور یہی علماء حاملین شریعت ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بروز قیامت ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کا حکم ملے گا سوائے سود خور کے. وہ ایسے سٹینڈ اپ ہوگا, ایسے کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے آسیب نے چھو کر حواس خراب کر دیے ہوں. جس کو ہم نہیں دیکھتے کوئی شخص پاگل ہے, اس کے حواس ہی نہیں ہوتے. فرمایا سود والا قیامت کے ذریعے اس طرح ہوگا اور اس کا گلا گھونٹا جا رہا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ایک قوم کو اللہ پاک ان کی قبروں سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی ہوگی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں. اللہ اکبر. ناظرین یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. پلیز ایسا نہ کیجیے, توبہ کیجیے. کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم بروز قیامت تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چھوٹی چیونٹی کی مثل مگر انسانی صورت میں اٹھایا جائے گا. ہر جگہ انہیں ذلت گھیرے ہوگی. پھر انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا. ان پر آگ بلند ہوگی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ یعنی خون اور پیپ پلایا جائے گا. اللہ اکبر. آج جو پراؤڈ کرتے ہیں, آج جو تکبر کرتے ہیں وہ غور کریں. یہاں تو کر و فر ہے, جاہو جلال ہے, بڑا پراؤڈ ہے جناب, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تکبر نہ کیجیے. قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں انہیں لایا جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے سوال سے بے نیاز کرنے والی چیز پاس ہونے کے باوجود بھی سوال کیا یعنی بلا ضرورت اور کوئی مجبوری نہیں پھر بھی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, تو فرمایا تو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے پر خراشے بن کر ظاہر ہو رہا ہوگا. اگین لیسن ہے اس میں کہ کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, حالانکہ ہوتا ہے ان کے پاس. آج تو لوگوں کو ہم دھوکہ دے دیں گے, آج تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, وہ مستحق سمجھ کر مدد کر دیں گے. بعض اوقات تو ایسی سٹوریز بھی سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں کہ کسی بیگر کو, کسی فقیر کو جب پکڑا گیا تو پتہ چلا اس کے بعد لاکھوں روپے نکل رہے ہیں. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. بلکہ سچی بات یہ ہے دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے, اللہ سے عرض کرے نا, خودداری ہونی چاہیے. حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس نے اس لیے قرآن پڑھا کہ اس کے ذریعے لوگوں سے کھائے تو بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کی ہڈیوں پر بالکل گوشت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جس نے آدھی بات کے ذریعے بھی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کی ہوگی. اب یہ ایک اور کنڈیشن سنیے گا, بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ شخص اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے. غور کیجیے, آج تو بے جا قتل بھی کیے جا رہے ہیں, تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے. ایسا نہ کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے, ظلم کرنے سے بھی بچائے اور ظالموں کے ظلم سے بھی بچائے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اب ایک اور کنڈیشن سمجھیے, جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہوگا وہ بروز قیامت اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا. اب ظاہر اس کی کنڈیشنز ہیں کہ جناب معاذ اللہ معلوم ہونے کے باوجود اور بے ادبی کی نیت سے یہ کام کرے گا تو ہمیں بے ادبی سے بچنا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور پھر وہ ان کے درمیان عدل سے کام نہ لے تو قیامت کے دن وہ یوں آئے گا کہ اس کا آدھا جو دھڑ ہوگا وہ شل ہوگا, اور ایک روایت میں کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. آج کسی کو پیرالائز کوئی ہو جائے, فالج ہو جائے تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. قیامت کے دن ایسا شخص آدھا اس کا دھڑ یا تو گر چکا ہوگا یا وہ مفلوج ہو چکا ہوگا, شل ہو چکا ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زائد ازواج دی ہیں تو انصاف کیجیے. یہ میں جو آپ کو الگ الگ حدیثیں سنا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو کنڈیشنز پتہ چلیں. پہلے ہم نے اللہ کے محبوب لوگوں کا پروٹوکول سنا, ان پر کیسی نعمتیں ہوں گی, وہ کیسے سکون میں ہوں گے. مگر یہ وہ افراد ہیں کہ جو یہ مسٹیکس کرنے والے ہیں, یہ غلطیاں کرنے والے ہیں,
اور ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کس حالت میں آئیں گے، وہ ہم بتا رہے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل گیا ہے تو ہم ان چیزوں سے بچنے لگ جائیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منہ پر عیب لگانے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، چغلی کھانے والے اور نیک لوگوں پر تہمت لگانے والوں کو اللہ پاک بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اب کون چاہتا ہے کہ وہ اس شکل میں اٹھے؟ تو پھر یہ کام نہ کرے نا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو اس حالت میں مرا کہ وہ منہ پر اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو اور لوگوں کے برے نام رکھنے والا ہو، تو بروز قیامت اس کی علامت یعنی اس کا سمبل یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کی دونوں بانچیں کہتے ہیں یہ دونوں ہونٹوں کے جو کونے ہوتے ہیں نا، اسے لے کر اس کی ناک تک داغ لگائے گا۔ کیسے برداشت ہوں گی چیزیں؟ آج لوگ عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کسی طرح کسی کا عیب پتہ چل جائے تو جناب سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، اسے وائرل کر دیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی ناحق لی ہوگی، بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج تو زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور لوگ بڑے کرو فر سے کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھ سے کوئی نہیں واپس لے سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، آج آپ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا، مگر کیا بروز قیامت اس پنشمنٹ کو برداشت کر سکیں گے؟ جس کا حق نکلتا ہے نا دنیا میں دے دیجئے، معافی مانگ لیجئے، اس دن ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی رضا والے بن کر ہم قیامت کے دن جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما لے۔ اب آئیے ذرا اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ کی طرف لیے چلتے ہیں کہ لاسٹ آپ کو روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 10 لوگوں کا بھی امیر ہوگا، بروز قیامت اللہ پاک اسے اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی بندش کھول دی جائے گی، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس بندش پر ایک اور بندش کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، وہ لوگ جو کنٹرول رکھتے ہیں، جو لوگوں کے امیر ہیں یا ہیڈ ہیں، انہیں سوچنا ہے کہ انصاف کرنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نا انصافی بائس ہو جاتے ہیں، اپنے پسند کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے نا کسی کا لیڈر بننے کا، کسی کا نگران بننے کا، اقتدار دیا ہے، تو انصاف کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ قیامت کے دن، محشر کے دن، ان کو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا، کن صورتوں میں پریزنٹ کیا جائے گا۔ مگر آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں ایک بہت بڑی باؤنٹی، بہت بڑی بلیسنگ ملے گی، اور وہ ناظرین کیا ہوگی کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا، شیڈو آف عرش الہی۔ یاد رکھیے گا اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، آج جون جولائی کی گرمی میں اگر ہمیں کوئی 10-15 منٹ کے لیے دھوپ کے ٹائم پہ کھڑا کر دے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہم لوگ شیڈو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی سایہ مل جائے، لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر سوچئے کہ قیامت کا دن، جب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ سورج 1 میل پر ہوگا جو کہ 93 ملین مائلز اوے ہے، جب وہ 1 میل دور ہوگا تو گرمی کا عالم کیا ہوگا، زمین کاپر کی ہوگی۔ تو اس دن شیڈو میں جو لوگ ہوں گے کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ وہ شیڈو کس کا ہوگا، وہ سایہ کس کا ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ناظرین، عرش الہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ آئیے پہلے کچھ جانتے ہیں کہ عرش الہی ہے کیا، اور ایز اے مسلم ہمارا اس پر بلیو کیا ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے۔ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ نور محمدی کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے۔ یہ عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ عرش جنت کے اوپر ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اوسط بیشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش الہی ہے، عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 نور سے بنا ہوا ہے، نمبر 2 سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، نمبر 3 سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ اس کی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے،
لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا ناظرین؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین، باتیں واقعی بڑی حیرت ناک ہیں، مگر میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، جو چاند اور سورج تاروں کو بنا سکتا ہے، جو اب تو ہمیں کتنی سمجھے کہ اسکائز کے بارے میں نئی نئی معلومات مل رہی ہیں کہ بلیک ہول تک دنیا پہنچ گئی ہے اور لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں اس دنیا میں، پھر سبحان اللہ طرح طرح کی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے اور نت نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، تو وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو آج کچھ حدیثوں کے ذریعے ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی حدیث سنتے ہیں، آن دا ڈے آف ججمنٹ، بروز قیامت سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اور ان کے اعمال ہی ان کے لیے سائے کا یا دھوپ میں جلتے رہنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اچھے اعمال کی برکت سے انہیں وہ شیڈو پرووائڈ کر دیا جائے گا جس سے وہ محشر کی دردناک گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے اعمال انہیں سایہ دیں گے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ اس گرمی میں پریشان رہیں گے۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے ناظرین، ایک ہی حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 قسم کے لوگوں کی کیٹیگری بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں آن دا ڈے آف ججمنٹ ہوں گے۔ اب یہ 7 ٹائپ آف پیپل ہیں، کیٹیگریز ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک فرماتے نمبر 1 عادل حکمران، یعنی جسٹس کرنے والا جو حکمران ہوتا ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں۔ اب غور کریں، وہ لوگ جن کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، عدل کیجئے، نا انصافی نہ کیجئے۔ اگر آپ عدل کرنے والے ہیں، اللہ کو عدل کرنے والا بڑا پسند ہے اور اپنی رحمت سے عادل حکمران کو وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سیکنڈ ون، وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین، آج کل تو نوجوان کہتے ہیں جوانی تو موج مستی کے لیے ہے، بعد میں بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لیں گے۔ حالانکہ کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ اللہ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے، اور سبحان اللہ وہ نوجوان جس کی عبادت میں جوانی گزری ہوگی، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسری کیٹیگری اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہے، مسجد کے اندر اس کا دل لگا رہے، یعنی مسجد سے باہر بھی نکلے تو اس کو پھر مسجد میں جانے کا جی چاہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو 5 ٹائم مسجد میں جاتے ہیں، ان کا دل گویا مسجد میں ہوتا ہے۔ 4تھ کیٹیگری وہ بیان ہوئی کہ وہ 2 شخص جو اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے ملتے ہیں اور اسی کی محبت کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ایسی نیک محافل ہوتی ہیں، ایسے نیک پروگرامز ہوتے ہیں جہاں لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسے خوبصورت نیکی والے پروگرامز میں، ایسے اجتماعات میں، ایسی محافل میں ہمیں جانے کا موقع ملے جہاں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ 5ویں کیٹیگری وہ ہے وہ شخص جسے کسی خاندانی حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف گناہ کے لیے بلایا اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کیونکہ گناہ کا موقع مل کر گناہ نہ کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ 6 نمبر پر وہ شخص جو صدقہ دے کر اسے ایسے چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی کمال کی نیکی ہے کہ کچھ نیکیاں تو ایسی ہونا ناظرین جو صرف میں جانوں، میرا رب جانے۔ آج تو پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، آج ایسا ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ تو کچھ نیکیاں ایسی ضرور کیجئے جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ اور 7ویں کیٹیگری وہ شخص جو تنہائی میں رب کریم کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو کبھی کبھی تہجد کے وقت اٹھ کر اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کریں، باتیں کیا کریں اللہ سے، دعائیں کریں۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اکیلے میں اس سے باتیں کرے، اکیلے میں اسے یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ آپ نے سنے، مزید بھی بتاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تنگ دست یعنی مقروض کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دشواری کے باوجود وضو کرنا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب سردیوں میں بعض اوقات وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو ایسے وقت وضو کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اچھا، اندھیروں میں مسجدوں کو جانا یعنی فجر کے لیے لوگ ماشاءاللہ خوش نصیب مسجدوں میں جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ ایک اور حدیث پاک
جو بھوکے کو اتنا کھلائے کہ وہ سیر ہو جائے، یعنی جی بھر کر کھا لے، تو اللہ کریم اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ کیا بات ہے۔ اب کچھ اور حدیثیں ہیں، میں اس کو سمرائز کرتا ہوں مزید تاکہ کچھ ہمیں ایک لسٹ مل جائے کہ دوز آر فارچونیٹ پیپل دے ول گیٹ دا شیڈو آف عرش الہی آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ وہ خوش نصیب ہے۔ سچا تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ بزنس کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سچائی کے ساتھ کیجئے، امانت داری کے ساتھ کیجئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سچا امانت دار تاجر بروز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو تاجروں کے لیے ہو گیا۔ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اور کون خوش نصیب ہیں کہ جن کو شیڈو آف عرش الہی آن دا ڈے آف ججمنٹ ملے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ بروز قیامت عرش الہی کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں حق پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لیں، جب ان سے حق بات پوچھی جائے تو بتا دیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو یوں کریں جیسے اپنے لیے کرتے ہیں۔ بیوٹیفل ہے، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ ایمانداری سے ہو، جس کا حق ہو اسے دے دیا جائے، تو لوگوں میں بھی فیصلہ ویسے کریں نا، لوگوں میں اپنی پسند کے فیصلے نہ کریں، نا انصافی نہ کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ رب کریم بروز قیامت اسے جہنم کی گرمی سے بچائے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں پر سخت نہ ہو بلکہ نرمی اور مہربانی کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سافٹ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ سختی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں، رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پلیز نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے، مہربان ہو جائیے، یہاں بھی خیر رہے گی، یہاں بھی آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے، ہاں آپ سب کی آنکھوں کے تارے ہو جائیں گے۔ لوگ پسند کرتے ہیں سافٹ اسپوکن کو، سافٹ طبیعت والوں کو، پھر دیکھا آپ نے کہ اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ تین مزید قسم کے لوگوں کے بارے میں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا، اللہ پاک ایسے کہ رزق کو بھی بڑھاتا ہے اور عمر میں اضافہ بھی کرتا ہے، یعنی یہ تین لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا اور یہ بھی بینیفٹ اسے ملتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور چھوٹے یتیم بچے پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ عورت کسی کے نکاح میں نہ گئی، کہتی میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی اور ان بچوں کی پرورش کروں گی یہاں تک کہ یا تو ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ کریم انہیں غنی کر دے۔ سبحان اللہ، ایسی عورت کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان ماؤں کو سلام ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی زندگی کو پورا کا پورا قربان کر دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جس نے مہمان کے لیے کھانا بنایا اور اس میں اچھا خرچ کیا، پھر اس کھانے پر یتیم اور مسکین کو بلایا اور رضا الہی کے لیے ان کو کھانا کھلایا۔ تو مہمان نوازی بھی بڑی بڑی نیکی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جائیں تو کتنے پیارے کام ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ محشر میں کیسا سما ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کیسا ٹینشن والا انوائرمنٹ ہوگا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بنا کسی خوف و فکر آپس میں باتوں میں مصروف ہوں گے، جی ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ بے خوف و خطر عرش الہی کے سائے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے، جبکہ لوگ حساب و کتاب میں انوالو ہوں گے، وہاں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ فرمایا نمبر 1، وہ شخص جو اللہ کریم کے حق کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، لوگ بہت کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیا کریں جناب، ہمارا معاشرہ ایسا ہے تو ہماری فیملی ایسی ہے تو انوائرمنٹ ایسا ہے، اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں جناب، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا جو خوف نہیں کرتے نا، اللہ کی احکام پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن کتنے پرسکون ہوں گے۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جس نے اپنے لیے حلال چیزی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مبارک انہیں جو ساری زندگی حلال کماتے حرام کی طرف آگے نہیں بڑھتے، ان کو بھی انشاءاللہ یہ سکون ملے گا۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس نے رب کریم کی حرام کردہ چیز کی طرف نگاہ نہ کی ہو۔ ہے تھوڑا سا مشکل، لیکن اللہ کرم کر دے جس پر۔ اللہ والے ہوتے ہیں جو حرام کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، نہ حرام مال کی طرف نہ حرام چیزوں کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی ہے، دل ہی نہیں جاتا اس طرف۔ ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ایسا بنا دے کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے، ہمارے لیے حرام کام مشکل ہی ہو جائے، بس حلال ہی حلال ہو، اللہ کی رضا والے کام ہو،
تو بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. ایک بار حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب تو جنت پہ کسے رکھے گا اور جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن تو کن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کی آنکھوں نے بدکاری کی طرف دیکھا نہ ہوگا, دیکھا تک نہیں ہوگا, اور نہ انہوں نے اپنی مالوں میں سود کو داخل کیا ہوگا اور نہ وہ اپنے فیصلوں میں رشوتیں لیتے ہوں گے, ان کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ. ناظرین آج میں نے بہت طویل لسٹ بیان کی ہے, بہت ساری کیٹیگریز بیان کی ہیں. آپ چاہیں تو اس ایپیسوڈ کو دوبارہ سن کے رائٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یقیناً کچھ ہی حدیثیں میں بیان کر پائے. اگر اس پوری کیٹیگری میں, اس پوری لسٹ میں اگر ہم نہیں ہیں تو ان کیٹیگریز میں سے کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو انوالو ضرور کیجیے. اچھا جناب, ایک اور بڑے کمال کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں بڑا شاندار پروٹوکول ملے گا. لوگ حیران ہو جائیں گے ان کے پروٹوکول کو دیکھ کر. سننا چاہیں گے آپ؟ آئیے بتاتے ہیں. رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ایک منادی یعنی آواز لگانے والا, اعلان کرنے والا ندا کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے. پھر انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا تو وہاں وہ اللہ کریم سے کلام کریں گے, جبکہ اور لوگ کیا کر رہے ہوں گے, وہ حساب میں مبتلا ہوں گے. اب غور کیجئے کہ بیماروں کی عیادت کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ انشاءاللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. حضرت سیدنا مغیث بن سمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سورج لوگوں کے سروں پر کچھ گز کے فاصلے پر ہوگا, جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے, لوگوں پر جہنم کی گرمی اور لو چل رہی ہوگی, جہنم کے جھونکے ان پر آتے ہوں گے, حتیٰ کہ لوگوں کے پسینے کی وجہ سے زمین مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائے گی, جبکہ روزے دار عرش الہی کے سائے میں. مبارک ہو جو روزے رکھتے ہیں. کبھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے, فرض روزہ تو بالکل نہیں چھوڑنا, کوشش کریں کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھیں, اس کی عادت بنائیں. سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب جو اپنی زبان اور دل سے تیرا ذکر کرے اس کی جزا کیا ہے. ارشاد فرمایا اے موسیٰ قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا اور اسے اپنی خاص رحمت میں رکھوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی لسٹ ہے اور کس قدر کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ان لوگوں کے بارے میں اللہ اپنے عرش کا سایہ کن کو عطا فرمائے گا. ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہوں گے, جن کے ہاتھ جرموں سے بری ہوں گے, جو میرے عظمت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی میرا ذکر کرتے ہیں, اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا چرچا کرتا ہوں. یہ وہ ہیں جو مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرتے اور میرے ذکر کی طرف اس طرح آتے ہیں جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں. جب میری حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو تو ایسے غضبناک ہوتے ہیں جیسے چیتا لڑائی کے وقت غضبناک ہوتا ہے, اور میری محبت کے ساتھ یوں مانوس ہوتے ہیں جیسا کہ بچہ لوگوں کی محبت سے مانوس ہو جاتا ہے. غور کیجیے, یہ باتیں بڑی کمال کی. اللہ کا ذکر کرنے کا جیسے شوق ہو, اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو, اللہ کی نافرمانی ہو تو اسے برا لگے, اسے تکلیف ہو. کیا ہمیں برا لگتا ہے؟ بلکہ آج تو حال یہ ہے کہ جہاں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو لوگ اس کو اور جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, بلکہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے. اس دن گرمی میں رہنا آسان نہیں ہو. پلیز ایسے اعمال کیجیے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جانے کا سبب بن جائے. اللہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو, پریشان نہ ہو.